اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد تمام امت مسلمہ نو بالعموم اور حاضرین نو بالخصوص
رمضان شریف مبارک کہ اللہ پاک دی مہربانی اور کرم ہے کہ اس نے سانو یہ مہینہ دوبارہ عطا فرمایا اور اسی اپنی زندگی دے اندر اس مہینے نو پا کے یہ اندر اپنی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں تو توبہ کر کے اپنے راستے نو درست کریے اور اللہ کے حضور التجا کریے کہ مالک اہدنا الصراط المستقیم اور صرف زبان تو نہیں دل تو کریے کیونکہ نجات اس رستے کے اندر ہے نجات کا راستہ اللہ دے نبیوں کا رستہ ہے نجات کا رستہ صدیقین کا رستہ ہے نجات کا رستہ شہداء کا رستہ ہے نجات کا رستہ اولیاء کا رستہ ہے اللہ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو ان چار گروہاں دے رستے اتے چلن دی توفیق عطا فرمائے عام دنوں کے اندر بھی اللہ دی رحمت اپنی قدرت دے ہاتھ پھیلا کے ساری واپسی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے رمضان شریف کے اندر بالخصوص اللہ تعالیٰ دیاں رحمت دیاں بہارا ہوتی ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے بہت پیارے صحابی نے بلکہ حضور نے صلی اللہ نے فرمایا سلمان منا سلمان میرے اہل بیت جو ہے لمبی عمر رکھن والے صحابی جنہوں نے سرکار نے آپ کے مالک کو خود آزاد فرمایا بڑی محبت بڑی شان بڑی عظمت آپ توریت دے بھی عالم نے زبور دے بھی عالم نے انجیل دے بھی عالم نے قرآن دے بھی عالم نے اور سلمان فارسیوں نے کہ جنہوں نے خلوص نیت نال ہی یہودیت نو تسلیم کیتا اور اللہ دے سچے نبی موسیٰ علیہ السلام دے اتے خلوص نیت نال ہی ایمان لے کے آئے لیکن جب ویکھیا کہ لوگ منحرف ہو چکے نے پھر آپ اگلی جستجو کے اندر آئے عیسائیت قبول کی تھی جب عیسائیت ہوتے بھی مطمئن نہ ہوئے پھر مزید جستجو کرتے 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 آخر مدینہ شریف پہنچ گئے انہوں نے بارے مختلف روایات نے کسی نے لکھیا کہ انہوں نے عمر 250 سال سی کسی نے لکھیا 350 سال سی ایران جو چلے نے آپ کا ابتدائی مذہب مجوسی سی یعنی پارسی سن آپ آگے دی پوجا کرنے والے لیکن دیکھو جب جستجو منزل دی ہوئے نا جب بندے نو جستجو حق دی تلاش دی ہوئے تو پھر رب انہوں کتے نہ کتے لے جا کے حق دے اتے پہنچائی دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ حق دی تلاش کے اندر ہوئے سلمان فارسیوں نے جنہیں حق دی تلاش کے اندر نکلے اور آپ دی جستجو منزل جا کے مدینہ شریف کے اندر ملی حضرت گرامی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں رمضان شریف کے بارے کہ آقا اسلام
अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शहरुन अव्वलुहु रहमतुन, ये वो महीना है जिसका पहला अशरा रहमत है, जिसका पहला हिस्सा रहमत है। व अवसतुहु मगफिरतुन, ओदा दरमियानी हिस्सा मगफिरत है। व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, और आखिरी हिस्सा दोज़ख तो निजात का हिस्सा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਉਸ रहमत ਦੇ ਅਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਰਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਰਾ रहमत ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਗਫਿਰਤ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਾ। अल्लाह करीम पहले रहमत दे अमूमी दे नाल पूरी कायनात दे मुसलमानां दे नजर रहमत फरमाता है। देखो ना, सारे को साडे वर्गे मेरे जैसे वर्गे लोग तो नहीं ना, बड़े बड़े आला तो आला नेकियां करने वाले लोग मौजूद इस दुनिया के अंदर, आज भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हां दे रोजे खुलूस ते मबनी ने, जिन्हां दी नमाज़ां खुलूस ते मबनी ने, जिन्हां दी तस्बीहात खुलूस ते मबनी ने, जेड़े अल्लाह दे कुर्ब दे अंदर ने, अल्लाह दी तजल्लियात दे जलवियां दे अंदर ने। अल्लाह अपनी रहमत फरमाता है। फिर देखो ये अमूमी है, ये खास ते भी हो रही है ते आम ते भी हो रही है, ये अकरब ते भी हो रही है ते जेड़ा दूर है उहदे उत्ते भी हो रही है, बल्कि इंज कह लो जेड़ा दूर है ਉਹਨੂੰ करीब करने वास्ते हो रही है। आम हालात के अंदर बंदे दूर होते ने। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ कि रमजान शरीफ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि बंदे नमाज़ां भी कम पढ़ते हैं, तस्बीहात भी कम पढ़ते हैं, तहज्जुद नवाफिल वगैरह भी कम पढ़ते हैं। ਅਸੀਂ अक्सर ये चीज ਨੂੰ नोट करते हैं कि ਜਦੋਂ रमजान शरीफ ਦਾ महीना आता है मस्जिदां नमाज़ियां नाल भर जांदियां ने। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि ਉਹਦੇ महबूब ਦਾ कोई उम्मती दोज़ख से जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं चाहता ਉਹਦੇ महबूब ਦਾ कोई उम्मती। ਉਹਦੀ वजह की है? एक आम सी गल है कि हिदायत क्यों दी, नबी क्यों भेजे, किताबां क्यों भेजियां, आसमानी हिदायत क्यों आई, सहाइफ क्यों नाज़िल कीते? ਉਹਦੀ वजह ऐसी कि इंसान की रहनुमाई की जाए, और रहनुमाई करने की वजह ऐसी कि अल्लाह की चाहते नहीं कि बंदे दोज़ख के अंदर जाए। अल्लाह की ये चाहत है, बोलो ना यार, मुझे पता ਤੁਹਾਡੇ रोजे ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इन रोज़ियां के अंदर दुआ अता फरमाए और अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन जब बोलोगे तो इंशाअल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ अजर और सवाब भी मिलेगा। आम दिनों के अंदर लोग उतने नमाजी नहीं होते, लेकिन जब रमजान शरीफ का महीना आता है हर बंदे के दिल के अंदर खुद ब खुद एक लहर उठती है। ਉਹਦਾ ज़मीर कहता यार 11 महीने तो नहीं जा सकिया, जा होते चला जाना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिवें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप दे 11 भाई सन और अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदके दे नाल, तवज्जो फरमाना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदके दे नाल बाकी 11 दी भी बख्शिश फरमा दी। अल्लाह ताला रमजान शरीफ के इस महीने का सदका बाकी 11 महीने के गुनाह भी माफ फरमा दे। ऐसे उम्मीद पे आए हैं ना भाई, एक रमजान का दे दे, एक जुमे का दे दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने पहला अशरा रहमत का बनाया कि लोग जोग दर जोग इस सिलसिले मोहब्बत के नाल जुड़ते जान ते इकट्ठे होते जान। ते जदों बंदा अल्लाह दी रहमत दी लपेट
سوچ آ رہی ہے نا بھائی. اب بغیر سوچ تو مسجداں نہیں بنیا. تراویحاں دے اندر 20 تراویحاں بھی پڑھنی ہوندیاں نے, 17 رکعتاں عشاء دیاں بھی ہوندیاں نے, لیکن تسی دیکھو مسجداں فل ہوندیاں نے. فجر کی نماز دے ٹائم مسجد چ جگہ نہیں ملتی. ظہر اثر اگے ایک یا 2 صفحہ 15 یا 20 بندے ہوتے سن, اج پوری مسجد فل ہوتی ہے ظہر اثر دے ٹائم بھی. ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اشرا موجود ہے, اور اللہ کی رحمت نے تو رستہ بخایا ہے کہ آؤ اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ کامیابی کا رستہ ہے. بندہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے. اللہ کے حضور حاضر ہو کے انہوں سمجھ آتی ہے, ان کی اکھاں کھل جاتی ہیں, اندر واسطے روشنی ہو جاتی ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھئی میں گمراہی کے رستے سا. اللہ کے حضور توبہ کرتے, مولا میرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے, نہ تیرے واسطے کیڑی مشکل ہے. سبحان اللہ. ہے کوئی اللہ واسطے مشکل نہیں. اللہ واسطے مشکل ہے, اللہ واسطے مشکل نہیں. اللہ کے انتظار کے اندر لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کیا فرمانا ہے, میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جائے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تسی میرے کو گناہ لے کے آؤ پر شرمندگی بھی نال لے کے آؤ, میں یک جنبش قلم تو نے سارے گناہ معاف کر دوں. بھائی مالک ہے, او مالک ہے. ماں جناب پتر نو جھولی چ لے کے بیٹھ جاتی ہے, جتنے مرضی پاپ کر کے آوے, جتنا مرضی گناہ کر کے آوے, جو مرضی کرے, آ کے ماں کی گود کے اندر پناہ لے لے, ماں مینوں بچا لے. اج ماں بچا لے تے ماں جننے جو بھی ہوتی ہے کرتی ہے کہ نہیں کرتی. وہ کہتی پتر میں تیرے تے قربان ہو جاواں گی, تینوں آج نہیں آن دیاں گی. ایک ماں وہ ہے جس کی طاقت بھی محدود ہے, جس کی محبت بھی محدود ہے, جس کی ہمت بھی محدود ہے, کہ او مالک ہے جڑا لا محدود طاقت دا مالک ہے. سبحان اللہ. جڑا 70 ماواں نالوں ود کے پیار کرنے والا ہے. او دے سامنے اگر کوئی جھک جائے تے کیوں نہ معاف فرمائے گا. او دی شان ہے, او دی عظمت ہے کہ وہ معاف فرمان والا ہے. بس یہ ہے کہ سانو تھوڑا جہا وہ دے کے جھکنا پائے گا حضرات گرامی. اور یہ امید ہے کہ رمضان شریف کے اس مہینے کے اندر جدو لوگ اللہ کی رحمت کی طرف آتے نے, پھر اللہ تعالیٰ انہوں کے رحمت کی چادر کی چھاں کر دیتا ہے. پہلا عشرہ ایسے صورتحال سے گزرتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ ہن کیڑا بندہ استقامت والا ہے, مستقل مزاج کیڑا ہے, اپنے پیروں تے کھلون والا یہ نا بھائی. کہ جہے بندے پہلے رمضان تو لے کے 10 رمضان تک اپنے قدماں تے مضبوط رہتے ہیں, ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اپنی استقامت کے اندر جنبش نہیں آن دیندے, اللہ رب العزت فرشتیاں نو فرماتا ہے میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ انہاں سارے نو میں معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ, اولا درمیانی حصہ مغفرت ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہاں دے گناہ بڑے ہوتے ہیں, وہ پھر بھی جھکدے نہیں, وہ پھر بھی آندے نہیں, وہ پھر بھی اس پاسے آندے نہیں. ایک چیز یاد رکھنا کہ اسی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ساری بہادری ہے یا ساری طاقت ہے یا ساری ہٹ دھرمی ہے کہ اسی اللہ والے نہیں ہوتے, بلکہ جڑا بندہ گناہ کرتا روایت کے اندر آندا ہے دل کے اوپر کالا نشان لگ جاتا ہے, پھر گناہ کرتا پھر کالا نشان لگ جاتا ہے, پھر گناہ کرتا پھر کالا نشان لگ جاتا ہے. اتنے نشانات اگر وہ توبہ نہیں کرتا درمیان کے اندر, اگر اللہ والے رجوع نہیں کرتا, اگر کوئی نیکی کا رستہ اختیار نہیں کرتا, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دلوں تے پھر مہر لگ جاتی ہے, سارے کا سارا کالا, سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے. وہ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے کو پوچھنے والا نہیں, میرے تو کوئی طاقتور نہیں, میرے تو کوئی بلند و بالا نہیں. حقیقت ہی ہوتی ہے کہ او دا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے, او دا دل اس طرف مائل
لہذا چاہیے کی ہے کہ سارے کو گناہ ہو جائے ضمیر ملامت کرے فوری توبہ کرو. مفسرین نے نفس دے 3 قسمیں بیان کی نے. نفس امارہ الف نل، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس لوامہ ہوئے جنہاں درمیان دے اندر ہے. اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے انہوں ملامت کرتا ہے، اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے انہوں اپریشیٹ کرتا ہے، وہ بھی تحسین کرتا ہے. اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے انہوں چھجوڑتا ہے. اگر کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے انہی خوبی بیان کرتا ہے. نفس لوامہ بھی اللہ کی بڑی بڑی رحمت ہے کہ اندروں آواز آ رہی ہے کہ بندے تو غلط طرف جا رہے ہیں. انہوں بندہ اگر نفس کی گل دے اتے کن نہیں کرتا تو وہ دی اپنی بدقسمتی ہے، وہ دی اپنی بدقسمتی ہے. وہ بندہ گمراہی کے رستے اتے چل رہے، نفس ملامت کرتا ہے. جنی دیر نفس ملامت کرتا رہے گا سمجھا جی انہی دیر نفس اندر زندہ ہے، ضمیر انہی دیر زندہ ہے. لیکن جب اندروں آواز آنی بند ہو گئی، بندہ گمراہی دے اندھیریوں کے اندر غوطہ زد ہو گیا، گمراہی دے رستوں تے چل چل کے واپسی کا رستہ بند کر دیا. علماء فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت نفس امارہ دا مالک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس نفس کو ہر مسلمان کو بچائے. آپ کو لیکن ایک بندہ جو نفس نے نفس لوامہ دی برائی تے جھنجھوڑنے کو سمجھتا ہے کہ اگلی بار وہ گناہ نہیں کرتا تے نیکی دی تحسین کو سمجھتا ہے کہ وہ کم زیادہ کرتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نفس مطمئنہ عطا فرما دیتا ہے. ایک پاسے پیک دے اتے نفس امارہ ہے، انتہا دے اتے نفس امارہ ہے، دوسری طرف انتہا دے اتے نفس مطمئنہ ہے. نفس امارہ انسان کو دوزخ کے اندر پہنچا دیتا ہے، نفس مطمئنہ انسان کو نبیان تے صدیقین تے شہداء تے اولیاء دیا صفا دے پیچھے لا کے جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے. جدو بندہ نفس مطمئنہ حاصل کر لیتا ہے اللہ رب العزت فرما دیتا ہے فادخلی فی عبادی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف ایویں لوٹ کے آ جا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے، تو اپنے رب تے راضی ہے. ایک ایڑا مقام ہے اللہ اکبر جتھے نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. دعائیں کرو اللہ رب العزت سانو سب نوں نفس مطمئنہ عطا فرمائے. رمضان شریف کا مہینہ ہے تے مقدس مہینہ ہے. اسی آئے بھی اسے واسطے ہیں، آنے بھی اسے واسطے ہیں تے آواں گے بھی اسے واسطے. ایک تے یہ ہے کہ جڑا عمل شروع کرو تے اوتے دوام حاصل کرو. بزرگان دین نے فرمایا، کسی نے پوچھا جی وظیفہ کیڑا اچھا ہے، آپ نے فرمایا چاہے تھوڑا ہوئے لیکن اون دے اوتے دوام ہوئے، او دے تسلسل دے اندر بریک نہ آوے، رکاوٹ نہ آوے. 2 دفعہ پڑھو لیکن ہمیشہ پڑھو. ایک تسبیح پڑھو لیکن ایک باری بندہ شروع کر لے جناب میں بھی تسبیح پڑھنی، یا بھی پڑھنی 1000 مر کے دی تسبیح لے کے بیٹھ جاوے پہلے دن ہی وہ بندہ 1 دن پڑھے گا، 2 دن پڑھے گا، 4 دن پڑھے گا، مڑ کے چھڈ دے گا. اور تسی دسو جڑا اتنا ذکر رب دا کردا ہوئے، اتنا ذکر کردا ہوئے، اتنا ذکر کردا ہوئے ہزاراں دی تعداد دے اندر تے پھر بالکل چھڈ کے یکدم منہ موڑ کے ٹر جائے تے پھر رب تے ناراض ہوئے گا نا. بھائی اے دے نالوں بہتر ہے کہ تھوڑا یاد کر لو پر پکا ہمیشہ یاد کرو.
کئی پوچھتے ہیں حضرت جی تہجد کے کتنے نفل پڑھی گئے؟ اسی دسنے یار جن نے آرام نال پڑھ سکے نا انہیں پڑھ لیا وہ سونا دو بھی قبول کر لیتا ہے، وہ دو بھی قبول کر لیتا ہے، وہ چار بھی قبول کر لیتا ہے۔ حضور کتنا قرآن پڑھیے، قرآن کا ایک کوئی طریقہ ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پڑھو ترتیل دے نال، سکون دے نال، ٹھہر ٹھہر کے، محبت دے نال، چاہے ایک صفحہ ہی پڑھ لو۔ لیکن سرکار کی سنت ہے پورا قرآن پاک رمضان شریف کے اندر ختم فرمانے سے۔ ایک باری سرکار قرآن پڑھتے سن جبریل سنتا سی، ایک باری جبریل پڑھتے سن تو قرآن نبی پاک سنتے سن۔ لیکن نقطہ لطیف یہ کہ تسی قرآن کو سمجھ کے پڑھو، چاہے ایک آیت ہی پڑھ لو۔ دیکھو نا رب نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف وہ مہینہ ہے، کسی نے پوچھا نے بھی عظمت کیوں ہے، یہ دی رفعت کیوں ہے، یہ دی اتنی فضیلت، یہ دے صدقے نال 11 مہینے کے گناہ معاف ہو جان گے، یہ دا ایڈا معیار کیویں بنیا؟ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ دی ویلیو تا بنی ہے، یہ دے اندر میں قرآن اتارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کنے اتریا؟ لوح محفوظ تو آسمان دنیا دے اتے، لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے نزول ہویا، تے ایڈی شان بن گئی کہ جس رات نازل ہوئے او رات جنہیں مہینے کے اندر آ جاوے، رب وہ مہینے نو سارے سال میں فضیلت دے دے، تے جتے اتے قرآن اتریا ہوئے گا وہ محبوب کی شان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت تک لے کے جاتی ہے، وہ دی رحمت منگو، وہ دی رحمت منگو، وہ دے تو دور نہ ہو، نہ کسی کو دور کرو۔ ایسے نہیں حکم ہے احناف نے بیچ کے تسی کسی تے لعنت نہ کرو، لعنت نہ کرو۔ لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت تو دوری، رحمت کا معنی قرب، رحمت کا معنی قرب خداوندی، اور لعنت کا معنی اللہ تو دوری۔ اللہ تو دور کوئی بھی نہیں ہونا چاہتا، چاہے وہ منے یا نہ منے۔ تھوڑا جا اوکھا ہونا پڑتا ہے نا بھائی۔ اللہ کی رحمت مغفرت تک لے کے آئی، پھر کئی ایسے بندے جنہیں گمراہ کن، جنہاں کا کوئی تعلق دین نال نہیں، جنہاں کا کوئی تعلق اچھائی نال نہیں، جنہاں کا تعلق نیکی نال نہیں، لیکن اللہ کی رحمت خاص ہو کے او دے اوتے نشاور ہوئی، اللہ نے او دے دل نو بدلیا، ایسا بدلیا کہ کوئی او دے کو نیک کام ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس نیک کام دا صدقہ او دے پچھلے سارے گناہ۔ ایک مجوسی کا واقعہ بڑا مشہور بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ افغانستان کے اندر سی وہ تے مجوسی سی، وہ جناب بڑا حیا کرتا سی رمضان شریف کا بھی کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے۔ ایک دن انہیں بازار کے اندر ویکھیا اپنے بیٹے نو کہ ان کا بیٹا کھا رہا سی، وہ دا بیٹا کوئی چیز کھا رہا سی، اللہ اکبر، انہیں اپنے بیٹے نو زور دی غصے نال تھپڑوں دے منہ تے ماریا، انہیں کہا چل گھر جا کے کھا، تینوں پتہ نہیں رمضان شریف ہے؟ کہنے لگا اسی تے نہیں نہ منتے، اسی تے اگلی پوجا کرنے والے ہیں، اسی تے نہیں مننے والے، ساڈے واسطے رمضان ہوے یا شوال ہوے گل برابر ہی ہے، سانو کوئی روکن والا نہیں، اسی تے مجوسی ہاں۔ انہیں کہا بھاویں مجوسی ہاں پر احترام تے ساڈے تے لازم ہے، اسی مسلماناں دے علاقے چ رہن والے، اسی مسلمانوں کی بستی چ رہن والے ہیں، مسلمانوں کے ملک چ رہن والے ہیں، قانون مسلمانوں کا ہے، نام اسلامی ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ اندر سانو احترام کرنا چاہیے۔ اج بکری گل ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ اج سارے ہوٹل بھی کھلے نے، پانا والی دکاناں بھی کھلیاں نے، سگٹاں والی دکاناں بھی کھلیاں نے، سارے بے حیائی دے اڈے بھی کھلے ہوئے نے، پھر بھی اسی اپنے آپ کو سمجھنے کی روزی کما رہے ہیں۔ او بھائی یہ روزی نہیں،
روزی ہوئے جڑی رب دے وے یہ بھی تے رب ہی دیندا نا جی یہ بھی تے رب ہی دیندا ہے تے تینوں لے کے کون جاندا اوتھے کئی بندے بیٹھے ہوندے نے وہ ویر کے جناب سب دے سامنے سگڑ دیندے یا تو سائیڈ تے ہو جا تیرے کو نہیں رہ جاندا حیا کر لے تو حیا کرے گا شاید رب کی رحمت نو جوش آ جائے تیرے سبحان اللہ او مجوسی اگر رمضان کا احترام کرتے ہوئے اپنے بیٹے نو تھپڑ مارتا ہے تے کچھ دیر بعد فوت ہو گیا کسی مسلمان کو خواب کے اندر ملے نا تے جنتا دیا سیرا کر رہا سی جنت دی سیر کر رہا سی انہیں کہا بھی تو کافر تو مجوسی تو آگ دی پوجا کرنے والا تو پارسی اے جنت تیرا تے جنت کا تعلق نہیں ایک کیویں بنیا وہ بول کے کہندا کہ ایک میں نیک کام کیتا سی ایک نیک عمل کیتا سی کہ میں رمضان شریف کے اندر اپنے بیٹے نو احترام رمضان کی وجہ تو تھپڑ ماریا اللہ نو ادا پسند آ گئی میرے اللہ نو ادا پسند آ گئی مینوں مرن دے وقت اللہ نے کلمہ نصیب کر دیتا میں دنیا تو مسلمان ہو کے گیا لہذا جتنے نیک کام کرنے کا موقع ملے اسے بالکل بھی پیچھے نہ ہٹو فوری طور پہ وہ کام کرو کی پتہ اللہ کریم وہ کام بھی پسند ہوئے اور اس کام تو بعد تیرے کو مہلت نہ ہوئے مہلت کا بھی اللہ نہیں پتہ ہے نا اور کیڑا کام قبول ہو جانے میں بھی اللہ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دیو چاہے کھجور کا کچھ حصہ دے گئی کھجور سارے واسطے بے معنی چیز ہے کھجور کی کوئی ویلیو نہیں لیکن سرکار نے فرمایا تینوں بھی پتہ ہے شاید وہ کھجور کسی ایسے بندے کے پیٹ شکم کے اندر چلی جائے جڑا رب کا بڑا محبوب ہوئے وہ دعا کرے تو رب تیرے سارے گناہ معاف کر دے حضرات گرامی حضرات گرامی رمضان شریف کا مہینہ ہے اپنا بھی روزے کا خیال رکھو کہ جڑے دوست احباب نے رشتہ دار نے غریب رشتہ دار نے جڑے غریب ہمسائے نے جڑے غریب مسلمان نے انہاں دا بھی احساس کرو انہاں دا احساس کرو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ کسی دوسرے مسلمان کا روزہ افطار کرائے گا آپ نے فرمایا او دے برابر ثواب دیتا جائے گا جبکہ او دے ثواب کے اندر کمی بھی نہیں آئے گی سبحان اللہ ایک عرض کیتا صحابی نے یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ انہیں جو گئی نہ ہوئے انہیں جو گئی نہ ہوئے آپ نے فرمایا اس بندے کو بھی وہ ثواب ملے گا جنہاں پانی دینا روزہ افطار کرائے اسی بیٹھے ہونے ہیں نا جدو افطاری دے ٹائم تے انہاں نے کر سکتے ہیں نا یار کہ پہلے آپ پھڑن نالو گلاس پہلو پھڑا دیا لو جی تسی پی لو سبحان اللہ انہاں تے ساڈے وچ ہونا چاہیے نا حضرت بی بی فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاضلہ عاقلہ ناصحہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صاحبزادے بیمار ہو گئے صاحبزادے بیمار ہو گئے کسی نے آکھا تو سینج کرو منت مان لو منت مان لو اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت یاب کرے تو منت پوری کر دینا آپ نے حضرت علی مرتضیٰ نے بچیاں نے منت مان لئی کہ اسی 3 روزے رکھاں گے منت مان لئی کہ 3 عام بندہ سمجھتا ہے کہ گل ہی ایڈی کوئی نہیں یہ اپنے علاقے کے روزے لینا عرب دی گرمی انہاں کو پوچھ کے دیکھو اوتھے دن دے ٹائم ننگے پیر چلیا نہیں جاتا روزے رکھنے منت مان لئی حسنین کریمین آپ سے یاد ہو گئے سبحان اللہ جڑی صحیح جائز منت ہوئے دا مطلب ہے رب قبول کر لیندا ہے سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے منت مننا بھی جائز ہے منت مننا بھی جائز ہے پر کیڑی جڑی قرآن و حدیث کے مطابق ہوئے شریعت کے مطابق ہوئے شفا ہو گئی حضرت بی بی فاطمہ نے
جو دے آٹے دیا روٹیاں پکائیاں تے آپ نے سامنے رکھیاں تے افطار دے ٹائم کا انتظار کرنے لگے. علی انتظار کر رہے ہیں کہ دستک ہو گئی دروازے تے. دروازے تے دستک ہو گئی. پتہ کیتا ایک بندہ باہر کھڑا ہے. کہنے لگا اہل بیت اسی یتیم ہاں ساڈے گھر کھان واسطے کچھ نہیں. اسی بھوکے ہاں سانو کھانا کھلاؤ. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے بی بی پاک نو ویکھیا. بی بی پاک نے فرمایا اے کھانا انہوں پیش کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کھانا پیش کر دیتا گیا. خود پانی نہ روزہ افطار کیتا. اسی اہل بیت کے منن والے ہیں. سبحان اللہ اسی بی بی فاطمہ کے غلام ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی مرتضیٰ کے غلام ہیں نا. غلامی دا حق تے ادا کرنا چاہیے نا تھوڑا سا. وہ غلاماں دے وچوں آقا دی خوشبو تے ہونی چاہیے نا. سبحان اللہ. دوسرا دن آیا روزہ رکھ لیا. دوسرا دن آیا افطاری کا وقت آیا. باہر دستک ہوئی. پتہ کیتا انہیں کہا کہ اسی مسکین ہاں ساڈے گھراں دے اندر فاقے نے. گھر کھانا کوئی نہیں. سانو خدا دے نام تے دیو. اہل بیت نے پھر کھانا چکیا انہوں نے پیش کر دیتا. آپ پانی دینا روزہ افطار کیتا. سبحان اللہ. تیسرا دن آیا. تیسرے دن پھر کھانا تیار ہے. باہر پھر دستک ہوئی. پتہ کیتا آواز آئی اسی قیدی ہاں اسی بھوکے ہاں. اہل بیت سانو کھانا کھلاؤ. اہل بیت نے کھانا چکیا انہوں نے پیش کر دیتا. آپ پھر پانی نہ لکھتا. سبحان اللہ. حضرات گرامی یہ طریقہ اہل بیت ہے کہ جنہاں دے کول کوئی سائل آیا وہ خالی نہیں لوٹیا. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوبہ تیرے منہ میں جنہاں سائل آ جائے نا وہ خالی نہیں جانا چاہیے. وہ خالی جانا نہیں چاہیے. تے سیدہ ہونے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جنہیں خوشبو رسول ہے جنہاں دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بدعت منی. فاطمہ تے میرے جگر دا ٹکڑا ہے. فاطمہ تے میرا حصہ ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ چال چلن دے اندر, گفتار دے اندر, کردار دے اندر, بولن دے اندر, ہر لحاظ دے اندر جیڑی شخصیت نبی پاک دے نال سب تو زیادہ مشابہ سی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سی. آج سانو یہ چاہیے کہ اپنی بیٹیاں نو, اپنی ہمشیرہ نو, اپنی ازواج نو, اپنی عورتوں نو ایک تعلیمات دئیے کہ بیٹا اگر کل دعا منگیوں کہ یا اللہ سانو کنیز فاطمہ بنا کے اٹھائی تو پھر تعلیمات فاطمہ نو بھی اپنا لو. کنیز فاطمہ کدوں بنے گی جدو تعلیم فاطمہ نے اتے عمل کرے گی. فاطمہ نے جنہ فرمایا ساری رات سجدے کے اندر گزر گئی. ساری رات سجدے کے اندر گزر گئی. تے حالے دل میں عرض کرتی ہے مولا ایڈی چھوٹی رات بنائی. کوئی تے رات اتنی لمبی ہوتی فاطمہ کا سجدہ پورا ہو جاتا. حضرات گرامی سانو بھی اور ساڈے گھر دے اندر جتنیاں عورتاں نے انہاں نوں بھی چاہیے کہ بی بی پاک دے نقشے قدم تے چلدے ہویا کم از کم کوئی ایک رات تے ایسی گزارن کہ جدے وچوں پتہ چلے کہ ایک کنیز فاطمہ نے, غلام فاطمہ نے. کیونکہ فاطمہ آپ بھی پاک نے, فاطمہ کا نام لین والے بھی پاک ہو جاتے ہیں. فاطمہ کا نام لین واسطے پاک منہ ہونا ضروری ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ نام اس واسطے رکھیا ہے کہ اللہ کریم فاطمہ کو بھی دوزخ تو دور کر دے گا کہ جڑے انہیں اولاد ہوئے گی انہوں بھی دوزخ تو دور کر دے گا. جڑے انہیں پیار کرنے والی ہوں گی انہوں بھی دوزخ تو دور کر دے گا. شان ہے میری بی بی فاطمہ
علیہ حادی حضرات گرامی رمضان شریف کا مہینہ ہے سانو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے سانو اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے اگر اسی صراط مستقیم لبنا ہے اپنی مرضی کا رستہ صراط مستقیم نہیں اپنی مرضی کا رستہ سیدھا رستہ نہیں اپنی مرضی کا رستہ رب رسول کا رستہ نہیں اپنی مرضی کا رستہ سانو گمراہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے جدوں کوئی رستہ لبنا ہے یا اللہ میں تیرے رستے اتنے چلنا چاہنا یا اللہ جڑا تو بنایا وہ رستے اتنے چلنا چاہنا یا اللہ نبیوں کے رستے اتنے چلنا چاہنا یا اللہ میں نیک لوگوں کے رستے اتنے چلنا چاہنا خلوص نیت نال دل چوں دعائیں کڈو اللہ تعالی ضرور کسی نہ کسی رستے ایسے تے پا دے گا جڑا سیدھا مدینے تو ہو کے رب تک لے دعا کرو اللہ رب العزت رمضان المبارک کے انہاں مقدس گھڑیاں دا صدقہ ساری حاضری قبول فرمائے اور اللہ